بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مقصود علی اور آج کا یہ جو ڈان ایڈیٹوریل ہے دا پلاسٹک پرابلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ پلاسٹک یہ جو پلاسٹک ہے اس کے ڈفرینٹ مٹیریلز تو اس نے دنیا میں بالکل بہت زیادہ گندگی مچائی ہے اور بہت زیادہ گندگی کا وجہ بن گیا ہے، سبب بن گیا ہے. تو ہر جگہ پہ پلاسٹک کے ڈھیر ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اور یہ ڈیکے بھی نہیں ہوتا، یہ ختم بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اگر کاز ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کے جو لائف ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ دیر کے لیے پلاسٹک رہ جاتا ہے اور ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا ہے، کچھ ممالک ہیں وہ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے یعنی جو پلاسٹک ہے اس کے جو اسکریپ ہیں یعنی پلاسٹک کے جو فضول مٹیریلز ہیں وہ کیا کرنے لگے ہیں، وہ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں، کم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے. یہاں پہ یہ بھی بات ہوئی ہے کہ کون سے ممالک لارجسٹ پولوٹرز ہیں کہ زیادہ گندگی پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس گندگی سے کون سے ممالک ہیں جو کہ متاثر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ پاکستان میں اس کے جو اثرات ہیں اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور حقائق کیا ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ہوئی ہیں اس ایڈیٹوریل میں. نئی ویورز کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک نوٹ بک لے لیں، سپریٹ نوٹ بک، اور ایک بال پوائنٹ لے لیں، ٹھیک ہے. اور جب آپ ویڈیو دیکھتے ہو تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس میں جو بھی مشکل الفاظ ہوں وہ ساتھ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے. اس کے جو معنی ہوں وہ معنی بھی لکھیں، ٹھیک ہے، ساتھ میں، ٹھیک ہے. وہ نوٹ کرتے جائیں. جب ویڈیو ختم ہو جائے تو انہی الفاظ کو جو آپ نے لکھے ہو انہیں تھوڑا دہرائیں، ان الفاظ کو تھوڑا دہرائیں اور اسے تھوڑا یاد کریں، ٹھیک ہے. اور انہی الفاظ کو پھر ایسا کریں کہ یہ جو ایڈیٹوریل ہے اس میں جو بات کی گئی ہے اس کو سمرائز کریں، ٹھیک ہے. اس کو اپنے ان الفاظ کو استعمال کر کے یہ آئیڈیا پھر لکھ لیں، ٹھیک ہے. اس کا ایک پریسے لکھیں، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کی انگلش بہت زیادہ امپروو ہوگی انشاءاللہ. اور آپ کو اس میں نے بات کی ہے پچھلی ویڈیوز میں کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا کیونکہ آپ کو اس سے ڈیٹا ملتا ہے، انفارمیشن ملتی ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کی ووکیبلری اور انگلش امپروو ہوگی، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اوپینین بلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ کا صحیح اور غلط کا پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، ہونا کیا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ضرور یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر 180 countries agreed to include mixed plastic scrap in the Basel Convention. پچھلے سال کیا ہوا ہے 180 ممالک راضی ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ بیسل جو کنونشن تھا اس میں وہ کس چیز کو شامل کرنے کے لیے راضی ہو گئے، پلاسٹک اسکریپ کو. جو مکس پلاسٹک اسکریپ ہے، پلاسٹک اسکریپ کس چیز کو کہتے ہیں جس سے پلاسٹک کے ڈفرینٹ مٹیریلز بنتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ پلاسٹک جو فضلات ہوتے ہیں اکثر، اور ان کو رینیو کر کے پھر نئے مٹیریلز ریوزیبل مٹیریلز بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو پلاسٹک اسکریپ کہتے ہیں جو کہ فضلات ہوتے ہیں جو کہ مشین میں پھر ڈالے جاتے ہیں اور اس سے یوزیبل مٹیریلز بنتے ہیں، ٹھیک ہے. which would make it more difficult کہ یہ بہت مشکل بنا دے گا اگر یہ پلاسٹک اسکریپ ختم ہو گئے اور اس کو ریڈیوس کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا تو یہ کیا کرے گا. it would make it more difficult for developed nations. یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے لیے یہ بہت مشکل کڑی کر دے گی، ٹھیک ہے. to ship their hazardous waste کہ وہ اپنا جو ہیزرڈس ویسٹ ہے کہ یہ جو خطرناک جو فضلات ہیں ان کے ٹو ڈیولپنگ کرنٹ ورلڈ، جو ترقی پذیر ممالک ہیں جو ابھی ترقی کر رہے ہیں
ان ممالک کو اپنا مٹیریل سینڈ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, پلاسٹک کا یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ فضلات وہ بیچتے ہیں. تو اگر وہ ایسا کریں کہ انہی مٹیریل کو وہ بین کریں تو اس سے ان کو بڑا نقصان ہوگا ان ترقی یافتہ ممالک کو, ٹھیک ہے. ایور سنس اس وقت سے لے کر, یعنی چائنا بینڈ دا امپورٹ آف پلاسٹک ویسٹ 2 years ago, تقریباً 2 سال پہلے چائنا نے کیا ہے, یعنی جو پلاسٹک ویسٹ ہے اس کا امپورٹ یعنی درآمدگی اس کی بند کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے, چائنا نے. سم آف دا ورلڈز لارجسٹ پولوٹرز انکلوڈنگ دا US, دنیا کے بہت سارے یعنی بڑے جو پولوٹرز ہیں, جو گندگی پھیلانے والے ممالک ہیں, انکلوڈنگ جس میں شامل ہے کون سے ممالک, US یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ, دا UK یعنی یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ, جاپان اینڈ جرمنی have been seeking other nations to fill in the gap. وہ کیا کرتے ہیں, دوسرے ممالک سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو اپنا پولوشن ہے وہ ریڈیوس کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اپنی جو آمدنی ہے, جو آمدنی ہے ان کی جو آمدنی ہے وہ کم نہیں کرنا چاہتے. ان کو بہت نفع پہنچتا ہے اس سے, یعنی اس پولوشن کو پھیلاتے ہوئے ان کو بہت نفع پہنچ رہا ہے, تو وہ اس پولوشن کو کم نہیں کرنا چاہتے اور وہ دوسرے ممالک کو سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کریں, ٹھیک ہے. سیکنگ مین تلاش کرنا, ٹھیک ہے. دا انوائرمنٹل ڈیمیج, جو انوائرمنٹل ڈیمیج ہو رہا ہے, جو کہ ماحول کو کیا ہو رہا ہے, نقصان پہنچ رہا ہے, خطرہ لاحق ہے. دا ہیلتھ اینڈ ہیلتھ ریپرکشنز, اور اس کے جو ہیلتھ پہ یعنی صحت پہ برے اثرات ہیں. ریپرکشن ویسے تو نتیجے کو کہتے ہیں, ریزلٹ کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ اس کے جو غلط نتائج ہیں, ٹھیک ہے, کازڈ بائی دا پلاسٹک, جو کہ پلاسٹک نے کاز کیے ہیں, جو جس کا وجہ کیا ہے, پلاسٹک ہے. اور ول اسٹیبلش, وہ بالکل منظور کر لیا گیا ہے, وہ بالکل تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اس کے بہت برے نتائج ہیں اور ماحول کو بھی تباہ کر رہا ہے. اینڈ اٹ از سمپلی انفیئر فار سم آف دا ورلڈز ویلتھیسٹ کنٹریز, اور یہ کیا ہے, سمپلی عام طور پہ یہ انفیئر ہے, صحیح نہیں ہے, فار سم آف دا ورلڈز ویلتھیسٹ کنٹریز, دنیا کے کئی مالدار ترین ممالک کے لیے, ٹو آؤٹ سورس دیئر پلاسٹک پرابلم ٹو دی ڈیولپنگ نیشنز, کہ وہ آؤٹ سورس کریں, آؤٹ سورس یعنی ڈیلیگیٹ کریں, تفویض کریں, ٹھیک ہے, دیر پلاسٹک پرابلم, جو ان کے پلاسٹک پرابلم ہے وہ کن ممالک کو اس کا ذمہ دار سمجھے, جو ڈیولپنگ نیشنز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انفیئر ہے, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. This is just one more example to show how mindless consumerism and capitalistic disregard for the environment disproportionately affects poorer countries, even though they are responsible for a far smaller percentage of the total global pollution. This is just one more example. یہ اب ایک دوسرا ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے, to show how mindless consumerism. کنزیومرزم کس چیز کو کہتے ہیں, کنزیومرزم یعنی اپنے جو بائر ہیں, جو کنزیومر ہیں, جو کہ چیز خریدتے ہیں, ٹھیک ہے, جو گاہک ہیں, ٹھیک ہے, ان کو فوقیت دینا. تو یہ ان کو کس طرح فوقیت دیتے ہیں, مائنڈ لیس کنزیومرزم ہے, بے پرواہی سے کنزیومرزم کرتا ہے, ٹھیک ہے, گاہک کو چیزیں بیچتا ہے, ٹھیک ہے, مائنڈ لیس ہے, وہ بے وقوفی سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی لاپرواہی سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ کیپٹلسٹک ڈسریگارڈ, اور کیپٹلزم کس نظام کو کہتے ہیں کہ اوپن فری مارکیٹ اکانومی ہو, یعنی اس میں یہ کمیونزم کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. کمیونزم میں اسٹیٹ ہر چیز کو اون کرتا ہے, اور کیپٹلسٹک کون سی اکانومی ہوتی ہے, جہاں پہ جیسا کہ پاکستان ہے, ہر بندے کے پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. چائنا میں پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسپٹ پھر ویسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو سوشلسٹ ملک ہے ابھی, لیکن کیپٹلسٹ اور کمیونزم جو ہے یہ بالکل خلاف ہیں, ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں, ٹھیک ہے. تو کیپٹلسٹک ڈسریگارڈ ہے, یعنی یہ جو کیپٹلزم کی کیا ہے, ڈسریگارڈ ہے, لاپرواہی ہے, بے احتیاطی ہے, ٹھیک ہے.
فار دا انوائرمنٹ، کس چیز کے لیے؟ کہ وہ انوائرمنٹ کا خیال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. ڈسپروپورشنیٹلی افیکٹس پور کنٹریز، اور وہ کن ممالک کو زیادہ تر ڈسپروپورشنیٹلی یعنی غیر متناسب طور پر، یعنی وہ جو ہے یعنی وہ ممالک متاثر نہیں ہو رہے جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں. اس کی بجائے کون سے ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ پور کنٹریز، جو پور کنٹریز ہیں، جو غریب ممالک ہیں. کس لیے؟ وہ اسی طرح کے جو پور کنٹریز ہوتے ہیں وہ اپنے ان کے پاس فنڈز نہیں ہوتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو وہ ایسے پروجیکٹ شروع نہیں کرتے جس سے وہ انوائرمنٹ کے خطرات اور ہیلتھ کے جو ریپرکشنز ہوتے ہیں اس سے بچ سکیں، ٹھیک ہے. اور جو ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں اور انسٹال کر سکتے ہیں جس سے وہ ان خطرات سے بچ سکے. تو اس سے متاثر کون ہو رہے ہیں؟ پورر کنٹریز، ٹھیک ہے. ایون داؤ، پھر بھی اگرچہ کیا ہو رہا ہے؟ دے آر ریسپانسبل فار فار اسمالر پرسنٹیج آف دا ٹوٹل گلوبل پولوشن. لیکن حقائق کیا ہے؟ حقائق یہ ہیں کہ جو دوسرے ممالک ہیں جو کہ انڈسٹریل ممالک ہیں، جو کہ لارجسٹ پولوٹرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ممالک وہ بہت زیادہ پولوشن کے رسپانسبل ہیں، ٹھیک ہے. چائنا جیسا، انڈیا جیسے ممالک، امریکہ اور جو دوسرے ممالک ہیں جو کہ انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بڑی گندگی پھیلاتے ہیں کیونکہ انڈسٹریز سے گندگی بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو پور کنٹریز ہیں وہ پولوشن نہیں پھیلاتے، وہ بڑے اسمالر پرسنٹیج آف گلوبل پولوشن کے رسپانسبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی پاکستان جو ہے 1% سے بھی کم گلوبل پولوشن کو ایڈ کرتا ہے. اور اگر دوسرے ممالک کو دیکھا جائے جیسے کہ انڈسٹریل ممالک ہے وہ بہت زیادہ پرسنٹیج وہ ایڈ کرتا ہے، لیکن وہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے اور وہ دوسروں پہ ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی رسپانسبلٹی، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اٹ فردر ایگزاسربیٹس، یہ مزید ایگزاسربیٹس مین ایگریویٹس، ورسیفائی، ورسن، یعنی وہ مزید خراب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بگاڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. انیکویلٹی، اس انیکویلٹی کو، اس یعنی جو طبقاتی نظام ہے جو کہ غیر انصافی کا نظام ہے، جو کہ غیر برابری کا نظام ہے، ٹھیک ہے، اس کو مزید خراب کر رہا ہے، ٹھیک ہے. بٹوین نیشنز اینڈ انڈیویژولز ود ان دوز نیشنز، اور ان ممالک یعنی جو ترقیات کا ممالک ہے وہ اور مزید اچھے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنا گندگی بیچ رہے ہیں اور اپنی گندگی اسی طرح اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور وہ جو پورر کنٹریز ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور شدید متاثر ہو رہے ہیں. تو اس سے یہ جو انیکویلٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ان ممالک میں جو مختلف قومیں ہیں ان کے درمیان بھی، ٹھیک ہے. But while other Asian countries have increased restrictions on the import of plastic scrap، لیکن دوسرے جو ایشین ممالک ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ انکریز ریسٹرکشنز، انہوں نے یہ جو پابندیاں ہیں وہ بڑھائی ہیں، ٹھیک ہے. آن دا امپورٹ، کس چیز کی درآمدگی پہ؟ پلاسٹک اسکریپ پہ، ٹھیک ہے. as they recognize that the long term harm of plastic for جو کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے، ریکگنائز، تسلیم کرنا، that the long term harm، جو کہ لانگ ٹرم یعنی جو نقصان پہنچ رہا ہے زیادہ زندگی کے لیے پھر نقصان اٹھانا پڑے گا، تو وہ ان کو سمجھتا ہے کہ پلاسٹک کو یوز کر کے ہمیں بہت زیادہ عمر کے لیے نقصان اٹھانا پڑے گا. اس کو تو شارٹ ٹرم اپنے فائدے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لانگ ٹرم میں بڑے زیادہ نقصانات ہیں، ٹھیک ہے. فار اوور ویز، وہ وزن کر کے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. جو شارٹ ٹرم اس کے فائدے ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جو لانگ ٹرم اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. جو اکنامک گینز ہو رہی ہیں شارٹ ٹرم پہ وہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے. The dumping of such waste has only increased in Pakistan. جو ڈمپنگ ہے، ڈمپنگ مین جو گندگی کے ڈھیر ہیں، ٹھیک ہے، of such waste، ایسے فضلات کے، has only increased in Pakistan، یہ صرف پاکستان میں
بڑھ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو اے رپورٹ, ایک رپورٹ کے مطابق ان دس پیپر ریسنٹلی, اس نیوز پیپر میں یعنی اس ڈان نیوز پیپر میں ابھی یہ رپورٹ شائع ہوا تھا. ان دا پاسٹ 3 years alone, صرف پچھلے جو 3 سال ہیں ان میں صرف کیا ہو رہا ہے, thousands of tons of plastic have made their way to Pakistan. پاکستان کو کتنا پلاسٹک پہنچ گیا ہے, thousands of tons, یعنی 3 سالوں میں, ٹھیک ہے, thousands of tons پاکستان کو آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, which is still struggling to create proper waste management infrastructures and provide adequate health care to all its citizens. جو کہ اب بھی مقابلہ کر رہا ہے, جو کہ اب بھی لڑ رہا ہے یہ ملک ٹو کریٹ پراپر ویسٹ مینجمنٹ کے, پراپر ویسٹ مینجمنٹ کریں, ٹھیک ہے, یہ جو فضلات ہیں ان کے مینجمنٹ کریں اور اس کے لیے انفراسٹرکچر بنائیں, ٹھیک ہے, اینڈ پرووائڈ ایڈوکیٹ ہیلتھ کیئر ٹو آل اٹس سٹیزن, اور تمام جو سٹیزنز ہیں, جو شہری ہیں, اس کے لیے ایک مناسب ایڈوکیٹ مناسب ہیلتھ کیئر سسٹم دے دیں, ٹھیک ہے, جو اسپتال ہیں اور جو صحت کے ضامن ہوتے ہیں, صحیح صحت کے ضامن ہوتے ہیں, وہ ادارے دے دیں, ٹھیک ہے. ڈسپائٹ بینگ اے سگنیٹری ٹو دا بیسل کنونشن, پاکستان اس کے باوجود کہ وہ کیا تھا, بیسل کنونشن کا سگنیٹری تھا, یعنی وہ اسے سائن کر چکا تھا, ٹھیک ہے, پاکستان نے سائن کیا ہے اس کنونشن کو, ٹھیک ہے, اینڈ ہیونگ سیورل ادر لیگل restrictions in place to prevent the country from becoming a dumping ground for the world's plastic addiction. The reality on the ground speaks otherwise. And having several other legal restrictions, اور ہم نے بہت سارے قوانین بھی ہم نے بنائے ہیں کہ اسے ریسٹرکٹ کریں, ٹھیک ہے, پلاسٹک یوز کرنے کے یعنی جو پابندیاں ہیں ہم نے اس پہ بہت زیادہ قوانین بنائے ہیں, ٹھیک ہے, ان پلیس وہ موجود ہیں, ٹو پریونٹ کہ منع کرے, کہ بند کرے, ختم کرے, ٹھیک ہے, ٹو پریونٹ منع کرے, روکیں, دا کنٹری فرام بیکمنگ اے ڈمپنگ گراؤنڈ, کہ یہ کنٹری کو کس چیز سے روکے, کہ یہ ڈمپنگ گراؤنڈ بن جائے, ٹھیک ہے, گندگی کا ڈھیر بن جائے, اس سے روکے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے بہت سارے قوانین بنائے ہیں. فار دا ورلڈز پلاسٹک ایڈکشن in place to prevent the country from becoming a dumping ground for the world's plastic addiction. جو پلاسٹک ایڈکشن ہے دنیا کا, ایڈکشن یعنی پلاسٹک کے عادی ہو چکے ہیں سارا دنیا, تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے بہت سارے قوانین بنائے ہیں کہ پاکستان جو ڈمپنگ گراؤنڈ ہے, ڈمپنگ گراؤنڈ سے بچنے کے لیے سے بچے, ٹھیک ہے. The reality on the ground speaks otherwise. لیکن جو ریالٹی ہے, قوانین تو ہم نے بہت سارے بنائے ہیں, لیکن جو ریالٹی ہے, جو حقیقت ہے, وہ کچھ اور بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. دا پریزنٹ گورنمنٹ, یہ جو موجودہ حکومت ہے, ہیز ٹائم اینڈ اگین, اس نے بار بار کیا ہے, براٹ اپ دا ارجنسی, اس نے لایا ہے, براٹ اپ یعنی زیر غور لایا ہے, ٹھیک ہے, دا ارجنسی, اس ضرورت کو, یعنی ارجنسی یعنی جو ضرورت ہوتی ہے, جو ارجنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آف ایڈریسنگ گلوبل کلائمیٹ چینج چیلنجز, جو کہ گلوبل جو کلائمیٹ ہے, جو کہ گلوبل وارمنگ ہو رہا ہے, تو اس کے جو خطرات ہمیں لاحق ہیں, جو کہ فلڈز آتے ہیں, ہیٹ ویوز آتے ہیں, اور بہت یہ جو ویدر کے جو بہت سارے جو ایب نارمل سچویشنز ہوتے ہیں, کہ گرمیاں کبھی کہیں زیادہ بڑھتی ہیں, کہیں سردیاں زیادہ بڑھتی ہے, تو اس سے قحط کے امکانات ہوتے ہیں. تو انہی خطرات کو مد نظر رکھ کے اس حکومت نے کیا ہے کہ اس مسئلے کو مخاطب کیا ہے کہ اسے حل کرنا ہے, ٹھیک ہے. ٹائم اینڈ اگین بار بار اس نے زیر غور لایا ہے, ٹھیک ہے, اس حکومت نے. Given that Pakistan is one of the countries most vulnerable to the effects of the climate change, given that اس کو دیکھ کے, یعنی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو کہ موسٹ ولنریبل ہیں, موسٹ ولنریبل زیادہ سسیپٹیبل ہیں, سسیپٹیبل مین جو کہ زیادہ غیر محفوظ ہیں, ٹو دی ایفیکٹس, ان اثرات کی طرف غیر محفوظ ہیں, وہ اثرات ان پہ آ جائیں گے. کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان
کو دنیا کے ممالک میں پاکستان کو بہت زیادہ متاثر کرے گا. تقریباً اب تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ بہت زیادہ اگر کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کو بہت زیادہ متاثر کرے گا. اٹ از ناؤ ٹائم ٹو ایکٹ, یہ اب وقت ہے کہ عمل کریں, ٹھیک ہے, اپان دوز ورڈز, ان الفاظ پہ, اینڈ ٹیک یعنی ان الفاظ کے ان قوانین پہ, ٹھیک ہے, اینڈ ٹیک اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ دا امپورٹ آف پلاسٹک اسکریپ. اور یہ جو دوز ورڈز ہیں یہ اس بیسل کنونشن کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے اسے سائن کیا ہے لیکن ہم عمل نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اینڈ ٹیک اسٹرکٹ ایکشنز, اور سخت اقدامات اٹھائیں, ٹھیک ہے, اگینسٹ دا امپورٹ آف پلاسٹک اسکریپ, یہ پلاسٹک اسکریپ کے امپورٹ پہ, ٹھیک ہے, اس کے درآمدگی پہ, ٹھیک ہے, پرٹیکولرلی اور خاص کر سنگل یوز پلاسٹکس جو ہیں. سنگل یوز پلاسٹکس ان پلاسٹک کو کہتے ہیں جو کہ ڈسپوزیبل ہوتے ہیں, جو کہ ایک بار یوز کیے جاتے ہیں اور پھر جو ہے پھینکے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ سنگل یوز پلاسٹکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو خاص کر روکیں, ٹھیک ہے, اینڈ پرہیپس لک ان ٹو بیننگ اٹ آل ٹوگیدر, اور شاید دیکھیں اس چیز کو کہ ہم اسے بالکل آل ٹوگیدر بالکل ہم اسے بین کریں, بند کریں, ٹھیک ہے, اس ملک میں, ٹھیک ہے, تو اس کی بہت ضرورت ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑی گندگی پھیلا رہا ہے اور بڑی گندگی کا باعث بن رہا ہے, ٹھیک ہے. آج کے لیے یہی کافی. اللہ حافظ.